مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم لوگ نکالے جاتے ہو امت کے لیے کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگ جو ہے امر معروف کرو اور نہیں عن منکر کرو. یاد رکھیے گا کہ امر معروف نہیں منکر ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر ایک پر واجب ہوتا ہے. مولا حسین علیہ السلام، جن کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل ہیں، کہ جن کی شجاعت و بہادری کا تاریخ نے جو ہے لوہا مانا ہے اور تاریخ نے تذکرہ کیا ہے، یہی جناب مسلم ابن عقیل ہیں. مولا حسین کے ساتھ مدینے سے چلے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے علی الاعلان ایک بات کہہ دی تھی کہ میں نکل رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اس لیے نہیں ہے کہ مجھے دنیا کی لالچ ہے، نہ اس لیے ہے کہ میں حکومت چاہتا ہوں، بلکہ میں امر معروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن منکر کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ امر معروف نہیں منکر کرنا ہے، اصلاح امت کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مقصد لے کر حسین مدینے سے چلے ہیں، تو چند افراد تھے، جناب مسلم بن عقیل بھی انہی کے ساتھ موجود تھے. وہاں سے چلے ہیں، مکے کی جانب چلے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد ابن حنفیہ کو اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر کو وہی مدینے میں چھوڑا تھا، اور ظاہر سی بات ہے تاکہ امام کی نمائندگی کریں، امام کے جو ہے یعنی تمام مسائل کو امام تک پہنچاتے رہیں، مدینے کے حالات کو امام کو بتاتے رہیں. تو بہرحال امام کا ایک مقصد ہوتا ہے، امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ امر معروف نہیں منکر کرنا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے مولا کا جو کام ہوتا ہے وہ مصلحت سے خالی نہیں ہوا کرتا. بہرحال امام جو ہے جناب مسلم بن عقیل کو لے کر چلے ہیں اور اس کے بعد مکے پہنچے ہیں. تمام قافلہ جو ہے پورا مکے پہنچا ہے. اب وہاں سے امام نے کیا کیا کہ اپنے سفیروں کو بھیجنا شروع کیا، اور ایک سفیر جو ہے بصرہ بھیجا تھا، جہاں پر حاکم جو تھا وہی ابن زیاد تھا، اور ابن زیاد نے ہی جو ہے امام کے اس سفیر کو بھی جو ہے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے امام حسین السلام نے ایک سفیر بھیجا، جناب قیس بن مصہر کو بھی بھیجا تھا کوفے کی طرف، اور اسی طریقے سے
جناب مسلم نے عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ آج وہ تاریخ ہے 9 ذی الحجہ کی تاریخ، وہ تاریخ ہے جس دن جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا تھا اور بہت بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ تو سوچئے عزیزوں، جناب مسلم نے عقیل جو امام کے سفیر بن کر گئے تھے، یاد رکھیے گا امام جس کو سفیر بناتا ہے، امام جس کو منتخب کرتا ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک کو امام جو ہے منتخب نہیں کرتا۔ جس طرح پروردگار جو ہے ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتا، ہر ایک کو نبی اور رسول اور امام بنا کر نہیں بھیجتا، بلکہ انتخاب پروردگار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اس نے نبی وہ بنا کر بھیجتا ہے، رسول وہ بنا کر بھیجتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے امام وہ بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کسے نبی بنانا ہے، کسے رسول بنانا ہے، کسے امام بنانا ہے، منتخب پروردگار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام جب منتخب کرتا ہے تو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، سمجھتا ہے، تب انتخاب جو ہے اس کے ہاتھ میں جب رہتا ہے تو وہ منتخب کر کے جو ہے بھیجتا ہے۔ جس طرح مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں ہر ایک کو جو ہے کہیں کا والی نہیں بنایا، ہر ایک کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ جس کو منتخب کیا تھا وہ تقوی میں سب سے آگے تھا، پرہیزگاری میں سب سے آگے تھا، عبادت گزار میں سب سے آگے تھا، منتخب کیا تھا ان کو۔ یعنی یہ نہیں دیکھا کہ خاندانی ہے یا خاندانی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں، رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، یہ کچھ نہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ لیاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ مولا نے اپنے دور حکومت میں انتخاب کیا تھا، کوفے کا حاکم ہو، بصرے کا حاکم ہو، اس طریقے سے جہاں جہاں پہ مولا نے جو اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہے تو انتخاب ایسے لوگوں کا کیا ہے جو واقعاً عبادت گزار، تقوی پرہیزگاری میں ایماندار، امانت دار، امانت میں خیانت نہ کرنے والے، عہد و پیمان کے باقاعدہ مالک ہوا کرتے تھے۔ ابھی تو مالک اشتر کو جب بھیجا تھا، مصر کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، مصر کا والی بنا کر بھیجا تھا، تو باقاعدہ امام نے جو ہے ایک جملہ کہا تھا، اے مالک تم جا رہے ہو جہاں پر، وہاں پہ عوام ملیں گے، کچھ تمہارے ہم فکر ہوں گے، کچھ تمہارے ہم مذہب ہوں گے، کچھ ایسے نہیں ہوں گے، تو ہر ایک کا خیال کرنا ہے، چاپلوسوں سے دور رہنا، یعنی تم سب کے ساتھ مساوات اور عدل انصاف سے فیصلہ کرنا، عدل انصاف سے کام کرنا۔ تو یعنی ایسے افراد کو منتخب کرتے تھے جو مولا کے سامنے جو ہے بہترین تقوی پرہیزگاری میں آگے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم نے عقیل کو اگر منتخب کیا تھا، کوفے کی طرف بھیجا تھا، سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو ان کا انتخاب اعلیٰ تھا، افضل تھا، اور ایسے کو بھیجا تھا جو تقوی پرہیزگاری میں آگے، عہد و پیمان میں آگے۔ اب آپ دیکھیے کیسے، جلدی سے آپ کے سامنے زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، ورنہ امام جس کو منتخب کرتا ہے اس کے سیرت کو، اس کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو پھر بہرحال عبادت گزار، نماز پڑھنے والے، اور اسی طرح تقوی پرہیزگاری، عہد و پیمان میں سب سے آگے۔ آپ جناب ایک بات سنیے، آپ غور کریں گے آپ کہ جناب مسلم کا ایک نمونہ عمل آپ کے سامنے پیش کر دیں، بس اس کے علاوہ بات کو اختلاف منزل تک پہنچا دیں۔ جناب مسلم نے عقیل جن کو مولا نے جو ہے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر امام کی نمائندگی کریں، یاد رکھیے گا جناب مسلم نے عقیل کا جو فیصلہ وہی فیصلہ حسین کا، امام حسین السلام کا فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے منتخب کر دیا تو وہ جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے فاصلہ اچھا خاصا ہے، کوفے سے مکے کا فاصلہ، تو اب مولا نے پوری اتھارٹی دے کر بھیجا جامع مسلم نے عقیل کو کہ جامع مسلم نے عقیل کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا، انتخاب ان کے ہاتھ میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال تاریخ نے آپ کو بڑھ کے آواز دی، جامع مسلم نے عقیل ایسے حالات میں پہنچے تھے کہ جب جامع مسلم نے عقیل نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان، امام کے چاہنے والوں کے درمیان گفتگو کر رہے تھے، تو حالات سے اندازہ لگایا کہ بتائیے ہمیں تو مولا کو جو خط لکھا تھا، اتنے لوگوں نے خط لکھا تھا، وہ سب کہاں گئے؟ یعنی آپ دیکھیں وقتی طور پہ خط لکھا تھا، بہت سے لوگوں نے خط لکھا تھا کہ مولا آپ آ جائیے، ورنہ روز قیامت جو ہے آپ کے نانا سے ہم شکایت کریں گے، ہم لوگ امام چاہتے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے امام کی ہمیں ضرورت ہے۔
آپ آئیے، آپ ہمارے درمیان جو ہے فیصلہ کیجیے، ہمارے درمیان حکومت کیجیے، ہمارے درمیان آپ رہیے۔ امام نے جو ہے جناب مسلم نے عقیل کو جو ہے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ جناب مسلم نے عقیل نے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے دونوں درمیان جو ہے اپنی یعنی باتوں کو پیش کیا ہے، اور نتیجے میں جو ہے ابن زیاد سے لڑنے کے لیے، ابن زیاد سے جو ہے مقابلے کے لیے باقاعدہ افراد کو تیار کیا۔ لوگ تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات بتا دوں۔ جناب مسلم نے عقیل جب شیعوں کے گھر میں رہتے تھے تو جناب مختار نے یہی جملہ کہا تھا کہ جناب مسلم سے یعنی اپنے آدمیوں سے کہ مجھ سے کہیے گھر بدلتے رہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی ایک گھر میں اگر رہیں گے تو ابن زیاد کے جو جاسوس ہیں وہ گرفتار کروا سکتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب جناب مسلم نے عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے، اور اس کے بعد جو ہے ہانی ابن عروہ کے گھر میں جب تھے تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ مسلم ابن زیاد جو ہے ضرور میرے گھر آئے گا ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ یہیں پہ ایک کردار دیکھیے، بہت بڑا کردار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جناب مسلم نے عقیل کا ایک کردار اسی سامنے اندر آئے جناب مسلم کی فضیلت کیا ہے۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ مسلم یہ ابن زیاد جو ہے مجھ سے ملاقات کرنے ضرور آئے گا، کیونکہ میں بیمار ہوں، میری عادت کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے ضرور آئے گا۔ کیونکہ جناب نے ہانی ابن عروہ نے یعنی اس طرح اعلان کر دیا تھا، اس طرح پتہ چل گیا تھا سب کو کہ ہانی ابن عروہ جو ہے بیمار ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جناب مسلم نے عقیل نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، آخر میں جو ہے جب وہ وقت آیا کہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کے گھر آیا، اور اس کے بعد ہانی ابن عروہ سے جو ہے باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہانی ابن عروہ نے کہا تھا کہ جب ہم اشارہ کریں گے تو آپ جو ہے تلوار لے کر باہر آ جائیے گا اور ابن زیاد کو قتل کر دیجیے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہانی ابن عروہ نے جو ہے اپنا امامہ سر سے نیچے کیا، پھر بھی جو ہے جناب مسلم نے عقیل باہر نہیں آئے، اشارتاً جو ہے آواز دی، پھر بھی جو ہے جناب مسلم نے عقیل باہر نہیں آئے، پھر شعر پڑھنے لگے، پھر بھی جناب مسلم باہر نہیں آئے۔ آخر میں جو ہے ابن زیاد جب چلا گیا، جناب مسلم نے عقیل جو ہے باہر آئے۔ ہانی ابن عروہ نے کہا اے مسلم، موقع غنیمت تھا، تم ابن زیاد کو قتل کر دیتے تو نتیجے معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب آپ غور کریں، معاملہ ختم ہو جاتا، یعنی آپ جملہ سنیے، معاملہ ختم ہو جاتا، اور ظاہر سی بات ہے ابن زیاد اگر ختم ہو جاتا اس وقت تو شاید کہتے کہ یہ یعنی مسئلے جو ہے حل ہو جاتے اس زمانے میں۔ لیکن بہرحال جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ اے ہانی، جب آپ نے اشارہ کیا تو میں اس لیے باہر نہیں آیا کیونکہ مولا کائنات کی ایک روایت یاد آ گئی، ایک حدیث یاد آ گئی۔ کہا وہ روایت یہ تھی، وہ حدیث یہ تھی کہ جو بھی چھپ کر اور دھوکے سے کسی مسلمان کو قتل کر دے گا، کسی شخص کو قتل کر دے گا، تو وہ جو ہے اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے، وہ اللہ کا جو ہے حقیقی بندہ نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں، جب یہ بات جو ہے ہمارے ذہن میں آ گئی تو ہم نے جو ہے باقاعدہ جو ہے اس سے صرف نظر کیا کہ میں قتل کروں۔ تو آپ غور کریں، جناب مسلم نے عقیل کی جگہ پر کوئی بھی ہوتا دوسرا شخص تو فوراً ابن زیاد کو قتل کر دیتا۔ آپ یہیں سے اندازہ ان کی فضیلت لگائیے کہ اللہ والے کتنے زیادہ ہیں اور مولا کی بات کتنی پابندی سے ماننے والے ہیں جناب مسلم نے عقیل۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ابن زیاد نے جاسوسوں کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا کہ جناب مسلم نے عقیل جو ہے کس کے گھر ہیں۔ ہانی ابن عروہ کو جو ہے باقاعدہ گرفتار کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ جناب مسلم نے عقیل نے افراد کو اکٹھا کیا تھا تاکہ ابن زیاد کے مقابلے میں آ جائیں۔ جناب مسلم نے عقیل معمولی شخصیت نہیں تھے، لیکن درہم و دینار کی لالچ میں
یہی کوفی حضرات تھے جو بک گئے صرف درہم و دیران کے مقابلے میں اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. ہزاروں لوگ جو جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کیے ہوئے تھے، جب مغرب کی نماز پڑھی ہے جناب مسلم نے عقیل نے، تو چند افراد صرف جناب مسلم کے ساتھ جو ہے نماز میں شامل ہوئے تھے اور کچھ جو ہے اٹھ کے چلے گئے. پھر جناب مسلم نے عقیل نے جو ہے عشاء کی نماز پڑھی، چند افراد رہ گئے. جناب مسلم نے عقیل نے ان لوگوں سے کہا کہ میں یہاں پر جو ہے پردیسی ہوں، مجھے راستہ بتا دو کوفے سے باہر جانے کا، تاکہ ہم یہاں سے جو ہے کوفے سے باہر چلے جائیں. کیونکہ جناب مسلم نے عقیل نے دیکھ لیا حالات کیسے تھے، حالات کا اندازہ لگا لیا کہ یہی کوفی تھے جتنے 18,000 افراد جو جناب مسلم نے عقیل کے ساتھ تھے، ہزاروں لوگ جو جناب مسلم نے عقیل کے ساتھ تھے. شام مغرب کی نماز کے وقت جو ہے کتنے افراد رہ گئے. آخر میں جو افراد جو ہے جناب مسلم نے عقیل کے ساتھ چل رہے تھے، راستہ بتانے کے لیے چل رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے مسلم کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے. عزیز و غریب مسلم، مظلوم مسلم اب بھٹک رہے ہیں گلیوں میں، کوئی نہیں ہے جو جناب مسلم کو راستہ بتائے. سناٹا چھا گیا گلیوں میں، راستوں میں کوئی نہیں تھا. آخر مسلم راستہ بھٹک چلتے چلتے آخر کار تھک کر چور ہو گئے. پیاس بھی لگی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا جو سہارا دے سکے. ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے. طوعہ نام کی عورت جو مومنہ تھی، امام کے چاہنے والی تھی، اس نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ جناب مسلم جو ہے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب طوعہ نے مسلم نے عقیل سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے گھر چلے جائیے، کوفے کے حالات جو ہے ناخوشگوار ہیں. جناب مسلم نے عقیل نے طوعہ سے کہا مجھے پانی پلا دو. طوعہ نے جو ہے لا کر پانی پلایا. جب پھر دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب مسلم سے کہا کہ اپنے گھر چلے جائیے. کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہیں وہ کہاں جائے. تو طوعہ نے کہا کہ آپ کون ہیں جو اس کا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا میں مسلم نے عقیل ہوں، امام حسین اسلام کا سفیر ہوں. طوعہ نے کہا مولا آپ، کہا آئیے میرے گھر میں آ جائیے اور آ کر جو ہے ہماری مہمانداری کو قبول کر لیجیے، میزبانی کو قبول کر لیجیے. تو اس کے بعد جناب مسلم نے عقیل طوعہ کے گھر جاتے ہیں. طوعہ نے ایک کمرے میں جناب مسلم کو بیٹھا لیا، کیونکہ طوعہ کا ایک بیٹا تھا جو ابن زیاد کے لشکر میں تھا. وہ رات میں آیا، جناب مسلم نے عقیل کو الگ جو ہے کمرے میں ڈال دیا تھا. لیکن طوعہ بار بار جو ہے کمرے میں جاتی تھی تو اس نے جو ہے پوچھ لیا کہ ماں یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں کیا ہے جو بار بار جاتی ہو. آخر کار اس نے اصرار کیا اور زبردستی جب پوچھا تو جناب طوعہ نے باقاعدہ بتا دیا کہ مسلم نے عقیل ہے، کسی کو بتانا نہیں. لیکن آخر کار جب اس کو پتہ چل گیا تو فوراً وہ ابن زیاد کے صبح سویرے جلدی اٹھا اور جا کے ابن زیاد کو بتا دیا. ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا. 500 افراد کا لشکر تھا جو طوعہ کے گھر کو گھیر لیا. آخر میں جناب مسلم کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ فوج نے جو ہے ہم کو گھیر لیا ہے، تو جناب مسلم نے عقیل نے تیاری کرنا شروع کی اور تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں کہ طوعہ آگے آ گئی. کہا مولا آپ جو ہے یہیں رہیے، ارے آپ اگر باہر چلے گئے تو یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو جناب مسلم نے عقیل نے کہا طوعہ اگر میں گھر سے باہر نہ گیا تو یہ لوگ جو ہے اندر گھر میں داخل ہو جائیں گے. اے مسلم آپ کو اتنی حرمات کا خیال، اتنی پاسبانی کا خیال کہ اگر جو ہے آپ باہر نہیں گئے تو فوج گھر میں داخل ہو جائے گی. آپ کو ناموس کا اتنا خیال، ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ
چھین لی گئی۔ اجرکم اللہ، جناب مسلم عقیل گھر سے باہر نکلتے ہیں اور باقاعدہ وار کرتے ہیں، 500 افراد جو آئے تھے سب کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد پھر 500 افراد آئے، پھر مولا جناب مسلم عقیل نے حملہ کیا اور 500 افراد کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ آخر کار 500 افراد پھر آئے، لیکن یہ بار بار جو ہے ابن زیاد پوچھتا تھا کہ ایک آدمی کے لیے اتنی بڑی فوج کیا کر رہی ہے؟ کہا تم نے ایسے کو تھوڑی نہیں بھیجا، ایسے کے مقابلے میں تھوڑی نہیں بھیجا ہے، یہ تو بنی ہاشم کا خون ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخر کار مسلم عقیل کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد مجھے پانی پلا دو۔ پانی منگایا گیا۔ جیسے مسلم پانی پینا چاہتے ہیں کہ دانت ٹوٹ گئے تھے، خون بہ رہا تھا، پانی میں خون آ گیا، پانی نجس ہو گیا۔ جناب مسلم عقیل نے پانی نہ پیا۔ آخر میں جناب مسلم عقیل نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب وصیت بھی کی تو وصیت پہ عمل بھی نہ ہوا۔ اجرکم اللہ۔ آخر کار جناب مسلم عقیل نے کہا کہ جب تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو جناب مسلم نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ہاں اجرکم اللہ۔ جلاد مسلم کو لے کر دارالامارہ کی چھت پہ لے گیا۔ آخر کار جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رخ کیا، جناب امام حسین السلام کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ۔ ہاں عزیزو، جناب مسلم کو جلاد نے قتل کر دیا، شہید کر دیا اور دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ اور جناب مسلم نے عقیل کے جنازے کو رسی میں باندھ کر در بدر پھرایا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ادھر مولا جو کہ مکے سے کوفے کی جانب چل چکے تھے، جب کوفے کے راستے میں دیکھا کہ کوئی شخص کوفے کی جانب سے آ رہا ہے تو مولا نے فوراً جناب عباس سے کہا کہ جا کر دیکھو کون کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، کوفے کے حالات سے باخبر ہو جائے۔ ارے اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا مولا حسین کے پاس لے چلو، ہم انہیں اس کو بتائیں گے کوفے کے حالات کے بارے میں۔ جناب عباس لے کر گئے۔ جناب امام حسین السلام سے کہا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کو شہید کر دیا گیا تھا اور مسلم کے لاش کو گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ امام حسین السلام نے یتیم مسلم کو قریب بلایا اور اس کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ جناب مسلم کی بیٹی نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، کہا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ کہا ارے میں ہی آج کے بعد تمہارا بابا ہوں۔ ہاں عزیزو، میں کہوں گا مولا یتیمہ کو اتنا خیال، یتیم مسلم کا اتنا خیال اس وقت کیا ہوگا جب آپ کی شہادت ہوگی اور جناب سکینہ کو تماچے لگائے جائیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے اس قلیل وعد قبول فرما۔ معبود ہمیں اس راستے میں لے جا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ معبود قرضدار کے قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں